بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج جن تسبیحات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیحات آپ جتنی بار بھی پڑھو گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اتنی روحانی اور مالی خوشیاں عطا فرمائے گا کہ جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر جیسے جیسے آپ تسبیحات کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی ویسے ویسے ہی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسانیاں اور خوشیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تسبیحات بہت ہی زیادہ خاص ہیں۔ اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ تسبیحات اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچیں، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ پہلے جب بھی کوئی آدمی پریشان حال ہو کر بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہ تسبیحات پڑھنے کو کہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی رزق کی تمام تر پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماریاں اور جو بھی مسئلے مسائل ان کی زندگی میں ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اس تسبیحات کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے ہمارا کام ہو جائے اور فوراً اس کے نتائج بھی ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق میں، مال میں اضافہ ہو جائے، پیارے ناظرین یہ ایک ایسا ہی وظیفہ ہے۔ اس تسبیحات کو کسی بھی وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ لیکن یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات، آپ نے 5 وقت کی نماز مکمل پابندی سے پڑھنی ہے، اور نماز کی تو کسی بھی حالت میں یا کسی بھی موسم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ مکمل پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو، اور اگر ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا تو پھر ہماری ہر حاجات بغیر کسی پریشانی کے خود بخود ہی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے وصال سے 3 روز قبل کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا میں اس حالت میں رخصت نہ ہو یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو۔ صحیح مسلم۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر جلوت میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میری جانب ایک بالش آگے بڑھے تو میں 1 گز بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور قرآن مجید کی سورہ یوسف میں آتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 87، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کی ایک ہی شرط ہے کہ اس وقت آپ بالکل پاک صاف ہوں، آپ کا کامل وضو ہو۔ جب پاک صاف اور باوضو ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، بلکہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 بار کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی 2 کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی 41 مرتبہ 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ نے 1 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح آپ نے اس کی 41 مرتبہ کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور محبوب ہیں۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ یہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کا جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دیکھیں کتنی اس کی فضیلت ہے۔ مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ بس آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اچھی طرح آپ نے 2 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مالی اور روحانی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کو روحانی اور قلبی سکون بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی بزرگ نے فرمایا کہ میل ملاپ اور عدم تنہائی نیکی سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، کسی بزرگ نے فرمایا جو شخص صرف اعمال پر گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو بے مقصد اور بے سود ہوتی ہے۔ نمبر 3، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔